وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد و بشمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لاکھ صد احترام میری محبت بہنوں، انسان کی زندگی میں جہاں سکھ آتا ہے وہاں حقیقت زندگی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی اس کو دکھ بھی دیکھنا پڑتا ہے، کبھی اس کو زندگی کے راستے میں آسانیاں ملتی ہیں اور کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی انسان تندرست اور صحت مند ہوتا ہے اور کبھی انسان مریض ہو جاتا ہے، علیل ہو جاتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے، تجارت کو فروغ مل رہا ہوتا ہے. اور کبھی انسان بدحالی کا شکار بھی ہو جاتا ہے. کبھی انسان اپنے دشمن پر غالب نظر آتا ہے اور کبھی انسان ہزیمت کا، شکست کا اور انحطاط کا شکار بھی ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود اس طرح اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کو ہم جو
پھیرتے رہتے ہیں، کبھی اقبال کبھی زوال، کبھی ترقی کبھی انحطاط، کبھی خوشحالی کبھی بدحالی، کبھی فتح و عروج، کبھی شکست و ہزیمت۔ تو فرمایا یہ سب کچھ ہمارے اختیار سے ہے، ہماری منشا سے، ہماری مرضی سے ہے۔ اور زندگی کے نشیب و فراز کے سفر میں ہر انسان گزرتا ہے، چاہے وہ مومن ہے اور چاہے وہ کافر ہے، چاہے کوئی موحد ہے چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی مخلص ہے چاہے کوئی منافق ہے، چاہے کوئی وفادار ہے چاہے کوئی غدار ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، لیکن ایک مومن ان سارے سفر کے نشیب و فراز میں جہاں سے گزرتا ہے، اپنی ایمانی شان و شوکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ جب وہ ترقی کی راہ پہ ہوتا ہے تو تب بھی ایمان اس کے ساتھ ہے۔ اگر کبھی ہزیمت کا شکار ہوتا ہے تو تب بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ ایک مومن شکستہ دل نہیں ہو جاتا، وہ وقتی ناکامی سے لاچار ہو کر اور بالکل ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جاتا۔ ایک مومن کی شان بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن وان امرہ کلہ خیر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب، اور اس کا زندگی کا ہر موڑ، ہر مرحلہ، ہر نشیب، ہر فراز، ہر اس کی گہرائی اور ہر اونچائی سفر کی وہ عجیب ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے، اس کا انداز ہی انوکھا ہے۔ کیا انداز ہے ایک مومن کا؟ ان اصابت سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیر لہ۔ اگر اللہ اس کو ترقی عطا کر دے، خوشحالی عطا کر دے، بلندی عطا کر دے، فتح عطا کر دے، اقبال عطا کر دے، عروج عطا کر دے، اللہ اس کو غالب کر دے، خوشی عطا کر دے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی شان یہ ہوتی کہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کا شاکر بندہ، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ اور اگر کبھی زندگی کے سفر میں وہ کسی گھاٹی میں گر جائے، کسی نشیب میں آ گرے، کسی انحطاط کا شکار ہو جائے، بظاہر ناکامی سے دو چار ہو جائے، تو پھر فرمایا فکانا فصبر فکانا خیر لہ، وہ اللہ کا صابر بندہ بن کے دکھاتا ہے۔ صبر کا دامن، ایک مومن بندے کا وقار کبھی مجروح نہیں ہوتا، نہ خوشی میں بے قابو ہو کر اور نہ کسی دکھ میں بے صبرہ ہو کر۔ وہ اپنی خودداری پر، اپنے وقار پر، اپنی سنجیدگی پر، اپنی متانت پر، اپنے ایمان کی بلندی پہ کھڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں کس لیے بیان کیے؟ اس لیے بیان کیے ہم بھی اصول زندگی کو سمجھ جائیں، ہم نے زندگی کا سفر کیسے طے کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
رسولوں کی باتیں ہم نے علیہم السلام قرآن مجید میں اس لیے تمہیں سنائی، اس لیے تمہارے لیے بیان کی کہ تمہیں وہاں سے موعظۃ و ذکرا، او مومنو تمہیں وہاں سے اصول زندگی سمجھ آئیں کہ زندگی میں دکھ آئے تو جس طرح رسولوں نے کیا ہم نے بھی کرنا ہے۔ اللہ خوشی دکھا دے تو جس سے رسولوں نے کر کے دکھایا ہم نے بھی ان کے راستے پہ چل کے دکھانا ہے۔ اللہ نے کئی نبیوں کی باتیں سنائی، ان میں یوسف علیہ السلام کی بات، دکھ ہے نہ کردہ جرم میں نہ کردہ گناہ میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، بے گناہ معصوم اللہ کے پیغمبر ظلم کا شکار ہوئے، 7 سال کے لیے جیل میں بند، کوئی جرم نہیں، لیکن جیل کے اندر بھی آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کا اسلوب زندگی اور آپ کا انداز کیا ہے؟ ایسا شاندار، ایسا نرالا کہ قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جیل کے ساتھیوں نے وہ جو خواب آ کر پوچھے تھے، آ کر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نے سارے جیل کے دوسرے قیدیوں کو چھوڑ کر آپ سے آ کر اپنے خواب اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم نے جیل میں آپ کو دیکھا ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ جیل کے اندر بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، جیل کے اندر بھی نیکی کرنے والے، دوسروں کی خیر چاہنے والے، جیل کے اندر بیٹھ کر بھی دوسروں کو نفع پہنچانے والے۔ ہم تو خوشی کے اندر بھی دوسروں کو نفع پہنچانے میں بخیل، لیکن فرمایا اللہ کے رسولوں کا انداز کیا ہے؟ وہ جیل کے اندر بھی دوسروں کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، دوسروں کی ہمدردی چاہتے ہیں۔ جیل کے ساتھیوں نے کہا ہم نے آپ کو جیل کے اندر، قید کے اندر ظلم اور زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد بھی دیکھا ہے تو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا محسن انسان پایا۔ اور جب آپ رہا ہوئے اور اس شان سے ہوئے کہ جیل سے نکل کر سیدھے مصر کے پرائم منسٹر بنے، سیدھے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، تو پھر اس خوشی کے اندر بھی آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مصر کے وزیر اعظم بن گئے، ہم تو محلے کے ممبر بن جائیں تو ہماری شان و شوکت ہی کچھ اور ہو جاتی، ہمارے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مومن کی شان وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے تو نبوت کا سر مبارک جھک گیا، اللہ اکبر، اور نبوت کے ہونٹ تھر تھرائے، آنکھوں میں آنسو آئے، زبان سے کیا نکلا؟ میرے اللہ، مجھے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانے والا ہے تو تو ہے، یہ تیری شان ہے، تیری شان۔ مجھے خوابوں کی تعبیر کا عالم بنایا تو تو نے بنایا، یا اللہ جیسے تو نے میری دنیا سنواری،
اس طرح عرض کرتا ہوں تو میری آخرت کو بھی سنوار دینا ہو. پیغمبر اللہ کے معصوم، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے، پیغمبر کے پڑپوتے. یہ مومن کی شان. دکھ آئے تو پھر وہ صابر، سکھ آئے تو پھر وہ مل کے بولے شاکر. اللہ اللہ. اور لوگ جو دکھ میں صابر بن جائیں، اللہ قرآن میں ان کے بارے میں فرما رہا ہے بشر الصابرین. میرے پیارے ان کو بشارتیں عطا کر دیں. کیا بشارتیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ وہم مہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں، اپنی برکتیں نازل کرتا ہوں. میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، ہاتھ یہ کبھی نہیں پٹکتے. دکھ میں جو صابر بن جائے یہ ان کے انعامات ہیں، اور جو دکھ میں صابر بن جائے اتنے انعامات پاتا ہے. اور اگر کوئی دکھ کے موقع پر شاکر بن جائے، توجہ ہے آپ کی، دکھ میں صابر بنے تو اتنے انعام. اور اگر دکھ میں شاکر بن جائے، اللہ تیرا شکر ہے. دکھ اٹھا کے کہہ رہا ہے، بیمار ہو کے کہہ رہا ہے، بدحال ہو کے کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے. اس کا ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اور دکھ میں ایک مقام صبر ہے، اور اس سے کہیں بلند مقام شکر ہے، اور اس سے کہیں بلند مقام رضا ہے. بندہ دکھ اٹھا کے رب سے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. میں اللہ تجھ سے مل کے بولے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کہتے تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. کربلا کا نام لیں، ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے. اللہ ہمارے سینے کوڑ اور خیانت سے، بددیانتی سے، نجاست اور گندگی اور غلاظت سے پاک اور صاف کر دے. اللہ کی قسم، اہل بیت کی محبت صرف اس دل میں آتی ہے جس دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے مقام کربلا میں دکھ اٹھا کر مقام صبر پہ فائز ہو کر یا مقام شکر پہ فائز ہو کے نہیں دکھایا، مقام رضا پر. میرے بزرگ حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب واقعہ کربلا سناتے تھے نا، حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بزرگ زندگی بھر کربلا کا واقعہ، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی، یہ سب الحمدللہ یہ سناتے رہے. کربلا کا جب وہ واقعہ سناتے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام جب زخمی ہو کر سر سجدے میں رکھتے ہیں تو وہاں جملہ ایک سنایا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے زبان مبارک سے جملہ ادا کیا، رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب. اللہ میں یہ سارے دکھ اٹھا کر بھی تجھ سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. میں تجھ سے راضی، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. تو میرے بھائیو، یہ ہے مومن کی شان. اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ جب دکھ آئے، پریشانی آئے، دشمن سامنے آ جائے، موت آنکھوں کے سامنے آ جائے، تو ایک مومن پریشان نہیں ہوتا، اس کے چہرے کی ہوائیاں نہیں اڑ جاتی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے پروانے، رسول اللہ کے دیوانے، میرے آقا کے شاگرد، میرے محبوب کے تلمیذ، میرے آقا کے صحابی، میرے آقا کے ساتھی، رسول کریم علیہ السلام کے جانثار وفادار صحابی، مکے کے سرداران قریش کے ہاتھوں لگ گئے. واقعہ سب نے سنا ہے.
میرا جو موضوع ہے اس سے متصل جو بات میں ورز کرنا چاہتا ہوں، کھڑا کر لیا سزائے موت دینے کے لیے، اور جب آپ نے دیکھا موت بالکل سامنے آ گئی تو کیا فرمایا تھا؟ لست بمبدل للعدو تخشعا، لست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی۔ فرمایا میرا دشمن میرے چہرے پر موت کو دیکھ کر گھبراہٹ کے آثار نہیں دیکھے گا، میرے چہرے پہ خوف نہیں دیکھے گا، موت کا ڈر نہیں دیکھے گا، ایک ہی منت سماجت کی چیزیں نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں میں قتل ہو رہا ہوں، اور میرے ایمان کی نگاہ میں انی الی اللہ مرجعی، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، انی الی اللہ مرجعی، ہم تو اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ جب ایک مومن بندہ اس مقام پہ آتا ہے پھر آسمان سے میرا رب اعلان کرتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہمارے رسول اور ایمان والے ان کی ہم ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کی مدد کرنا اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور میرے اللہ پہ لازم کرنے والا کون ہے؟ کسی میں ہے جرت کہ کوئی اللہ پہ کوئی چیز فرض کر دے؟ اللہ میرا فرض کرتا ہے، لیکن اس کی مومنوں کے ساتھ محبت اور پیار کا حال یہ ہے، وہ فرماتا ہے پیار اور لاڈ میں کان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا تو میرے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ میرے اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا میں اللہ اس کا وعدہ کر رہا ہوں، مومنوں تمہارے ساتھ میرا وعدہ، امتحان میں ضرور لوں گا، آزمائش میں ضرور ڈالوں گا، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ میں نام نہاد صرف زبانی کلامی باتیں کرنے والے اور دل کی گہرائیوں سے اخلاص رکھنے والے، میں ان دونوں کا فرق دکھا کر پھر مدد کرتا ہوں۔ جو کسوٹی پہ پورے اتریں، جو بٹی سے کندن بن کے نکلے، میں ان کی مدد کرتا ہوں، آزمائش میں ضرور کرتا ہوں۔ فرمایا
اللہ اکبر. بعض اوقات امتیوں کی تو آزمائش ہوتی ہے کھرا کھوٹا نکھارنے کے لیے. میرے اللہ کا تو پتہ ہے اللہ اتمام حجت کے لیے, دنیا کو بھی دکھانے کے لیے. اور اللہ مخلصین اور انبیاء علیہ السلام ان کا جو امتحان لیتا تھا وہ پرکھنے کے لیے نہیں, ان کے درجات کو مزید بلند کرنے کے لیے, ان کے درجات مزید اونچے کرنے کے لیے. لیکن ہے یہ میرے اللہ کی سنت, اللہ اپنے پیاروں کا امتحان ضرور لیتا ہے, انہیں آزمائش کی بٹیوں میں ضرور ڈالتا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں, ہمیں مخاطب کر کے فرمایا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ فرماتے تم سمجھتے ہو کہ ایسی جنت مل جاتی ہے. نہیں, ایسے جنت نہیں ملتی, ایسے جنت نہیں مل جاتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے, بخاری نہیں کہہ رہا. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے پہلے رسولوں کو آزمایا, ان کی امتوں کو آزمایا, میں تمہاری بھی آزمائش کروں, میں تمہیں بھی دیکھوں گا تم کیا کر کے دکھاتے ہو. اللہ کی قسم میرے محبوب اتنے مستجاب الدعوات تھے, میرے آقا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو فرما دیتے تھے اللہ پورا کر دیتا تھا. ہاتھ اٹھانے کی بات, اور میرے آقا تو اللہ کے اتنے محبوب تھے, نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے, نگاہ اٹھائی تھی, میرے رب نے قبلہ تبدیل فرما دیا تھا کہ میرے محبوب کی چاہت یہ ہے, میرے پیارے کی تمنا یہ ہے. اللہ نے قبلہ ہی بدل دیا. میرے آقا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیتے کہ یا اللہ نہ مجھے بدر کی ضرورت ہے, نہ احد کی ضرورت ہے, نہ حنین کی ضرورت ہے, نہ خیبر کی ضرورت ہے, نہ مجھے ان سفروں کی. اللہ ہمیں بچا لے ان ساری آزمائشوں سے. اللہ نبی پاک کی دعا کی برکت سے نہ جنگیں ہوتی نہ غزوات ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. میرے آقا نے یہ دعائیں نہیں مانگی, بلکہ رب نے چاہ کے بدر میں جاؤ, میرے آقا بدر میں پہنچ گئے. میرے اللہ نے چاہ کے احد میں حاضر ہو جاؤ, میرے آقا وہاں پہ پہنچ گئے. حنین میں آؤ, میرے آقا وہاں پہ. اللہ کی منشا تبوک میں جاؤ, آقا وہاں پہنچے. اس لیے کہ دنیا کو سبق دینا ہے. آزمائشیں امتحانات ان کو اللہ کی سنت سمجھو, اللہ کی منشا سمجھو, اور اللہ کی منشا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو. ہاں اس زندگی کے سفر میں تم اس پروٹوکول کے ساتھ جاؤ جو ایمان کا پروٹوکول. اور وہ پروٹوکول کیا ہے؟ اگر قتل گاہ میں جانا بھی پڑے تو جس دش سے کوئی مقتل نے کیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. ایک مومن وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بن کر دکھا دو گے تو میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آخر میں جب نتیجہ سامنے آئے گا سر بلند تم نظر آؤ گے, کامیاب تم نظر آؤ گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. آخری کامیابی کا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ خود قرآن کے دوسرے مقام پہ فرما رہا ہے, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. جو یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. میرا اللہ میری اور آپ کی مدد کا محتاج ہے؟ بتائیے ذرا. مگر میرے اللہ کا اصول کیا ہے؟ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود بیان کی اگلی آیت میں، جو 7 آیت ہے ابھی میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں وہ مدد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں اگر ہم انہیں حکمران بنائیں، انتظامیہ بنائیں، ریاست کا ذمہ دار بنائیں، وہ وہاں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جنرل ضیاء الحق مرحوم کو اللہ نے یہ توفیق بخشی، انہوں نے اپنے دور میں نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ نافذ کرنے کی کوشش کی. ہم نے مذاق اڑائے، وقت گزر گیا. اب وہ نظام پیش کرنے والا بھی اللہ کے سامنے جا چکا ہے، مذاق اڑانے والے بھی جا چکے ہیں، سارے حساب کتاب دیں گے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مل کے بولیں. یہ ہے اللہ کی مدد کرنے والے. اللہ والے کتنے بندے ہیں جو پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں پائی پائی کا حساب کر کے، وہ ہیں مدد کرنے والے. تو جو ڈنڈیاں مار دیں اللہ نے دھوکھے دے دیں. یخادعون اللہ، تہاڈا بیڑا ترج ہے. یہ میں نے بددعا نہیں دی، میں نے دعا دی کہ بیڑا ترج ہے. اللہ ہدایت عطا کر دے. جو بندہ زکوٰۃ ہی نہ نکالتا وہ اپنے مال کا خود بیڑا غرق کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مال کے اندر زکوٰۃ رہ جاتی ہے نا الا اہلکتہ، وہ زکوٰۃ کا پیسہ باقی سارے پیسوں کو ڈبو دیتا ہے، وہ ساری دولت ضائع ہو جاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے سمجھو اس بات کو. زکوٰۃ نکالا کرو. میں پورے وثوق سے یہ بات کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں. اگر کبھی پاکستان میں اللہ نے کسی کو توفیق دی کہ صحیح حکومتی سطح پہ صحیح طور پر نظام زکوٰۃ ہم نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے. پاکستان کی ساری معیشت اس کا پہیہ چل پڑے گا. اور سسٹم تو لا کے دیکھو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ فرماتے جو ایسا کرتے ہیں وہ میری مدد کر رہے ہیں، اور جب میری مدد کرتے ہیں میں اللہ کی مدد کرتا ہوں. اور جب رب مدد کرے گا رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ کیا کرتے ہیں میری مدد؟ کہ اپنی ریاست اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں اچھے کاموں کو فروغ دیتے. اچھے کاموں کو مل کے بولیں، اونچی بولو. امن کی بات یہ نیکی کی بات، اتحاد کی بات مل کے بولیں، زور سے بولیں. امت کی صفوں میں اتفاق کی بات یہ نیکی کی بات، اس کو فروغ دیتے ہیں. اخلاق، حیا، غیرت، عفت، عصمت، عدل، انصاف، مساوات، پورا تولنا، پورا ناپنا، اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ پوری ادا کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب اچھائیاں ہیں، یہ سب بھلائیاں ہیں. چاہے آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے اعدلوا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. چاہے مخالف بھی آ جائیں اس کے ساتھ کیا کرو؟ اونچی بولو، انصاف کرو، یہ عدل کرو، یہ تقوی، یہ اللہ کی غلامی. یہ ہے المعروف وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف. وہ معروف کا حکم دیتے، بلائیوں کو پھیلا دیتے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جو منکر ہے، کم تولنا منکر، کم ناپنا، مل کے بولیں. دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا منکر،
آدھی وٹ اتنے چک کے تھوڑی اور اگے کر لینی، یہ تو بہت بڑی نیکی ہوئے گی. کیوں جناب؟ منکر بہنوں کے حصے نہ دینا، منکر جدید بتیجوں کی جائیداد کو ہڑپ کر جانا، یہ منکر. وہ اس سے روکتے. فرمایا یہ جو ایسا کرتے نا یہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا خوبصورت نام ہے، سورت کا نام ہی اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا. اس سورت مبارکہ میں اللہ فرماتے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ساری ہو، وہ بھی مدد ہماری اپنی ہے. نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کا ہم کیا بھلا کریں گے؟ اپنا بھلا کریں. زکوٰۃ دیں گے تو اللہ پہ ہم نے کیا احسان کیا؟ اللہ کے دیے پیسوں سے ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہی غریبوں کو، اپنے ہی معاشرے کے یتیموں کو ہم نے مدد دی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں میری مدد ہے. فرمایا تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے. اور جب اللہ مدد کرے گا وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا، مضبوط کر دے گا، تمہارے قدم اکھڑیں گے نہیں. تو میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا مومن بندے کون ہیں؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب ان کو مصیبت پریشانی آتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تجزیہ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ تجزیہ یہ پیش کرتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کہتے ہیں یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا جو مصیبت پریشانی آئی. لیکن سن لو، مصیبت بھی سن لے، پریشانی سن لے، دشمن سن لے، ہوا مولانا. ہم پریشانی میں بھی یہ اعلان کر رہے ہیں ہمارا مولا ہمارا اللہ ہے، ہمارا مددگار، ہمارا مددگار، ہمارا حامی، ہمارا ناصر اللہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مصیبت میں بھی مومن توکل اور اعتماد کرتا ہے تو صرف اللہ پہ کرتا ہے. مومن پریشانی میں توکل کرتا ہے تو کس پر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مومن مصیبت بالکل سامنے آ گئی، دشمن سامنے آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو دعائیں مانگا کرو. میں قربان جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا زندگی کا انداز سکھایا. آپ فرماتے لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. میرے آقا فرماتے ہیں پہلے تو یہ دعائیں مانگا کرو کہ یا اللہ جنگ نہ ہو، یا اللہ مل کے بولیں. یہ تو کملے دانشور وڈے دانشور بنے پھرتے رہے، جہالت کے پیکر، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، دانشور بن کے بیٹھ جاتے میڈیا کے اوپر. ہوں تو میڈیا بھی عجیب ہو گیا. پہلے تو ٹی وی کھولن واسطے لائسنس لینے پیندے سن، پیمرا کھولو بڑے پیسے لگتے سن. اور گھر سوشل میڈیا نے جناب ٹی وی اینکر بھی بنا چھڑے رہتے، جناب دانشور ہی بنا دیتے. ہر کوئی اپنے گھر ٹی وی بنا کے بیٹھا تو پوری انسانیت میں وقت پایا رہنے سے. میں تو کئی سال پہلے میں نے جب کئی ملکوں کا سفر کیا اور میں نے دیکھا جا کر
بڑے بڑے امیر ملک، وہاں موبائل ٹیلی فون پر کال سننے پر پیسے لگتے تھے، کرنے پر صرف نہیں۔ جیسے ہمارے شروع میں پاکٹل تھا، میں نے پاکٹل لیا تو مجھے یاد ہے ہم جو فون سنتے تھے نا اس کے بھی پیسے ہم دیتے تھے۔ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ان سارے ملکوں میں سننے پہ پیسے دیتے تھے، اور پاکستان میں اتنا سستا ہو گیا، سننے پہ پیسے کیا۔ رات میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے واپس جلسوں سے پلٹتا تھا تو میں نے دیکھا کبھی اس چوک میں، کبھی اس چوک میں، کبھی اس چوک میں بڑے پڑھے لکھے نوجوان پتلونیں پہنی ہیں، شرٹ پہنی ہیں، کوئی اس چوک میں بیٹھا ٹیلی فون لگا کے میں نے سمجھا شاید وہ ہمارے جو پہرے دار پٹھان ہیں سب چلے گئے صحیح وال سے کہ یہ نوجوان رکھ لیے انہوں نے۔ تو میں نے ایک دوست سے پوچھا یار یہ نئے چوکیدار آ گئے، نئے پہرے دار آ گئے، بڑے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ پہرے دار نہیں گئے۔ میں کہا اوریجنل کی؟ وہ کہنے لگے رات کو پیکج فری ہوندا ہے تے رات کو ٹیلی فون کرنے واسطے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سازش اس ملک کے خلاف سوشل میڈیا پہ میں روتا رہا، چیختا رہا، شور مچاتا رہا۔ جا کے ساری سرکاری میٹنگز کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو کہاں کہاں میں نے جا کے یہ بات نہیں کہی کہ سوشل میڈیا کو لگام دو، یہ ہمارے لیے مصیبت بنے گا۔ آج اتنی ہم یہ فتنہ انگیزیاں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اگرچہ یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ پانی کا بلبلہ ہے انشاءاللہ۔ یہ جو اٹھا نا وہ ہمارے کہتے ہیں اردو میں باسی کڑی میں ابال، باسی کڑی میں ان کی باسی کڑی میں ابال آیا، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کے خلاف اللہ کے فضل سے کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان میں رہنے والا ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے۔ ہمارا یہ پیغام 33-34 سال سے ہم سنا رہے ہیں، پیغام پاکستان میں ہم نے سائن کیے ہوئے، اب اس کی ہم خلاف ورزی کسی کو نہیں کرنے دیں گے، چاہے کوئی کلگی والا، چاہے کوئی ٹوپی والا، چاہے کوئی پگڑی والا، کوئی بھی ہے وہ سن لے۔ ہم پاکستان میں کسی کلمہ گو کے بارے میں غلط فتوے نہیں لگنے دیں گے، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کسی بدتمیز کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جس نے کی نا اب بھاگ گیا پاکستان سے۔ میں نے رات چیچا وطنی میں رائے ہاؤس میں ایک پروگرام تھا، وہاں میں نے کہا، رائے مرزا صاحب کا پروگرام تھا میں نے صاحب کہ میں نے وہاں پہ کہا، میں نے کہا سن لو، پاکستان سے جو اب بھاگے اب یہ زندگی میں دوبارہ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ۔ جو پاکستان کے امن سے کھیلے گا ہم انشاءاللہ الرحمن اس کو پاکستان کے امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پوری قوم متحد ہے، تمام مکاتب فکر کے مسلمان متحد ہیں، غیر مسلم رہنے والے پاکستانی شہری ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ پوری پاکستانی قوم اپنے دفاعی اور سلامتی اداروں کے پشتی بان ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوئی سازش، کوئی ناپاک جسارت پاکستان میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔